بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی نیکیوں کا کام اور نیکیوں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کی راہوں کو ہموار کر دیتے ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کے طلبگار اور سبقت لے، نیکی میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور اے شر کے طلبگار رک جا، کیونکہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اس مبارک مہینے میں ایک مبارک دن آ جائے جو کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو انسان کو عبادت میں مزید سبقت لینی چاہیے۔ اور ایک مسلمان، حقیقی مسلمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن کرتا ہے، مقابلہ اور مسابقہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ میں اس کی ایک اگزامپل دینا چاہوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اور ان کی طلب یہ ہوتی تھی اور چاہت یہ ہوتی تھی کہ ہم ہر ایک کی کہ مجھ سے کوئی نیکی میں بڑھے نہ۔ چند لوگ آئے جو کہ غریب تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غریب فقیر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کے آئے اور آگے شکایت کرنے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، جو امیر لوگ ہیں وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، امیر لوگوں کی تو فرسٹ پوزیشن آ گئی، امیر لوگ تو کامیاب ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ، بات تو صحیح ہے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ایک ان کی بات ذرا الگ ہے کہ ان کے اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس مال سے حج کرتے ہیں، اس مال سے عمرے کرتے ہیں، اس مال سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس مال سے جہاد کرتے ہیں، تو یہ ان کاموں میں وہ ہم سے بڑھ گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کی تڑپ کتنی ہے اعمال کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایک عمل نہ بتاؤں کہ جو تم اگر کرو گے تو تم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جب نماز پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ 99 کلمات بن جاتے ہیں، اور 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 کی تسبیح پوری ہو گئی۔ یہ تم ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں ان اجر و ثواب میں ان کے برابر کر دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد بیٹھ جاتے، یوں کرتے رہتے، گنتے رہتے۔ تو امیروں نے پوچھ لیا، بھئی انہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایک نماز دیکھی، دوسری نماز دیکھی، تیسری دیکھی، انہیں کیا ہے، تم کیوں بیٹھے ہو بھئی؟ تو اب وہ علم کچھ پانے والے تو نہیں تھے نا، اب انہوں نے پوچھا تو بتانا پڑا۔ تو جب وہ بھی بیٹھ کے کرنا شروع ہو گئے تو پھر آئے، یا رسول اللہ، اب تو وہ بھی شروع ہو گئی، اب تو نیکیوں میں وہ برابر ہو گئے ہمارے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حق کی بات ہے، اللہ جس کو عطا کر دے، اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ تو آج کے اس مختصر درس کا میں پیغام یہ دینا چاہتا تھا، ایک موٹیویٹ کرنا چاہتا تھا کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور کمپٹیشن کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے اور ایک مومن کا شیوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساعدني يا